ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفاء على نصارى الشام وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفاء على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة. قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيه من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نذيره في العلم وصار هرقل إلى حمص. ثم كتب إلى صاحب له برومية وكان نذيره في العلم وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه نبي. فأذن هرقل لعلماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاسوا حيسة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شان هرقل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافية الأبدان شفائها وبطب القلوب دوائها ومنع الأبصار وغيائها وآلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک طویل حدیث جو کل سے چل رہی ہے اس کا خاصا حصہ مولانا عاشق حسین نے کل پڑھ کر کے سنایا تھا اور آج بھی اس کا بقیہ حصہ جو کافی طویل ہے انہوں نے پڑھ کر کے سنایا. سب سے پہلے جو باتیں
پچھلے حصے میں گزر چکی ہیں ان کا اعادہ ہو جائے اور ان سے متعلق کچھ ضمنی باتیں جو حدیث سے مستفاد ہیں ان کا ذکر ہو جائے. اس کے بعد پھر میں تتمہ حدیث کو بیان کر کے اس مجلس کا اختتام کروں. پہلے یہ گزرا کہ حضرت ابو سفیان نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے اپنی آپ بیتی کہی، اور وہ یہ تھا کہ جب کسی ایک موقع پر یہ لوگ کچھ سواروں کے ساتھ حسب عادت شام کے سفر پر تھے تجارت کے لیے، تو ہرقل بادشاہ روم کو خبر ہوئی، اور اس زمانے میں شام ہرقل کی کالونی تھا. اس طرح سے عراق ایران کی کالونی تھا، اور عرب کے کچھ حصوں پر ایران کی سامراجی طاقت راج کرتی تھی. اس میں عراق بھی تھا اور یمن بھی تھا، اور کچھ حصے پر روم کا راج تھا جس کا بادشاہ جو ہے وہ ہرقل تھا. یہ اس کا نام تھا اور اس کا لقب تھا قیصر. جس طرح سے بادشاہ ایران کا نام کسریٰ. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور سچی غیب کی خبر سرکار نے بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ کسریٰ جب ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا. یعنی اسلام کا بلاد عرب میں غلبہ ہوگا، عراق میں اور شام میں، تو وہاں سے ان دونوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر شام میں اور عراق میں دوبارہ کسریٰ اور قیصر کی حکومت نہ ہوگی. یہ غیب کی خبر سچی صادق ہوئی، اور آج تک روم اور ایران جو وہاں سے دفع ہوئے ان کو دوبارہ ان بلاد کا رخ کرنے کا کو نصیب نہیں ہوا. اب یہاں پر یہ ہے کہ ہرقل کو جب خبر ہوئی تو اس نے ان لوگوں کو بلوا بھیجا، اور یہ ایلیا ایک جگہ ہے مقام شام میں، اس میں موجود تھے. بلوا بھیجا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان میں کا جو بڑا ہے اس کو مجھ سے قریب بٹھاؤ، اور اس شخص کے ساتھ جو لوگ مکے سے آئے ہیں ان کو اس کے قریب بٹھاؤ، اور اس شخص کی پیٹھ کے پیچھے بٹھاؤ. پھر کہا ترجمان سے کہ اب میں سوال کرتا ہوں، اگر
یہ جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹا جاننا. اب چند سوالات تھے، غالباً 9 یا 10 یا اس سے کم و بیش زیادہ، کم یا زیادہ تھے. سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ جو شخص ظاہر ہوا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کیا اس نے جو بات کہی ہے، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہوا ہے کہ اس سے پہلے یہ بات اس سے کہی ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. پھر کہا کہ کیا اس کے خاندان والوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ کہا کہ نہیں. تیسری بات یہ پوچھی کہ ان کا نسب کیسا ہے؟ اور چوتھی بات یہ پوچھی کہ کیا تم اس کو متہم جانتے ہو، جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتے. اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ حضور سے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور اب ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات نہیں بن پڑی کہ جس کے ذریعے سے میں حضور کی ذات میں شک کا شائبہ داخل کروں سوائے اس جملے کے. پھر اس نے یہ پوچھا کہ تم کو وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کو پوجو اور اس کا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ، اور بتوں کو پوجنے سے منع کرتے ہیں، اور ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں اور نماز کا حکم دیتے ہیں اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. پھر کہا کہ کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر کے، ان کا دین سے بیدار ہو کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں. پھر یہ پوچھا کہ ان کے جانشار اور ان کے دین کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ بلکہ بڑھ رہے ہیں. پھر پوچھا کہ کیا تم نے ان سے جنگ کی؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے ان کے درمیان جنگ باری باری ہوتی رہتی ہے، ڈول کی طرح سے، کہ کبھی جو ہے ڈول کھینچنے کی باری ان کی آ گئی، یعنی ان کو پتہ ہو جاتی ہے، اور کبھی ہماری باری آ جاتی ہے تو بظاہر ہم جیت جاتے ہیں. اور یہ چند باتیں پوچھی. اب اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا ان باتوں کا، تم نے یہ جواب دیا. خلاصہ یہ ہے کہ ہرقل نے کہا، ہرقل نے یہ بتایا کہ یہ جو ان کے اوصاف ہیں یہی انبیاء کے اوصاف ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے انبیاء جو ہے وہ شریف النسب، اپنے نسب میں بہت شریف اور اعلیٰ نسب میں ہوتے ہیں، تاکہ ان کے نچلی ذات میں
مبعوث ہونے کی وجہ سے اونچی ذات والوں کو اور لوگوں کو ان سے نفرت نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو، جس نبی کو بھیجتا ہے اس کو اس کے اونچے نسب بھی بھیجتا ہے۔ ہمارے سرکار کو بھی اللہ تعالیٰ نے قریش میں مبعوث فرمایا، اور قریش میں بھی جو سب سے اونچا قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس میں مبعوث فرمایا، اور بنو ہاشم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ شاخ مخیر فرمائی، اختیار فرمائی، یہ سب سے اونچی شاخ اور سب سے اعلیٰ شاخ ہے۔ اب اس سے یہ پتہ لگا کہ ہرقل جو ہے وہ یقیناً جانتا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے یہ اوصاف ہیں۔ چونکہ وہ اہل کتاب تھا تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی یہ نعت اور یہ تعریف اس نے کتاب میں دیکھی۔ اب دیکھ کر کے جو ہے اس نے جانا، یہاں سے یہ پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آمد کا چرچا اگلی امتوں میں بھی تھا، اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ خوب جانتے تھے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی آمد کے منتظر تھے۔ یہی حال جو ہے وہ ہرقل کا جو ہے ظاہر ہوا، اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور ان کی تعریف میں رد اللسان ہونا، ان کی تعریف کرنا، کچھ ہم غلامان سرکار ہی کی شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف میں اس کو بھی لگایا ہے جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک نے ان کی تعریف میں اس کو بھی رد اللسان کیا ہے جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ آج بھی ہرقل ان کا کلمہ گو نہیں تھا، لیکن ہرقل نے بھی حضور کی تعریف جانتا تھا، اور حضور کی یہ تعریف ہرقل نے بھی جو ہے وہ بیان کی، اور جو ہے آج بھی اس بات کا مشاہدہ ہے کہ بہت سے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کی تعریف میں رد اللسان رہتے ہیں، لیکن یہی تعریف جو ہے وہ ان کے لیے حجت ہے کہ ان کے یہ اوصاف حمیدہ جان کر کے تم ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ دولت جو ہے وہ ہم غلامان سرکار کو نصیب ہوئی کہ اب حضور کے اوصاف جانتے ہیں۔ اللہ نے جو ہے حضور کی مدح ثنائی میں ہم کو لگایا بھی ہے، اور ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی ہے۔ آگے یہاں پر یہ ہے کہ اس نے یہ سن کر کے کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ نبی آخر زمان تشریف لانے والا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں تشریف لائے گا، اور یہ بھی کہا کہ اگر جو تم بتاتے ہو یہ حق ہے، سچ کی بات ہے، تو اس کا ملک جو ہے یہاں تک پہنچے گا جہاں پر میں بیٹھا ہوں، اور میرے اس موضع قدم کا وہ مالک ہوگا۔ یہ غیب کی خبر ہے جو وہ ہرقل جو ہے دے رہا ہے۔ اس نے یہ غیب کی خبر جو ہے کہاں سے جانی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب تھا، وہ سابقہ کتابوں میں یہ بھی مذکور تھا کہ ان کا ملک جو ہے یہاں تک جو ہے وہ پھیلے گا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، اور ان کی یہ صفات ہوگی۔ اب یہاں پر اس حدیث کی جو ہے پچھلی حدیث سے
اور باپ سے کیا مناسبت ہے؟ باپ سے مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری نے باپ باندھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسی ہوئی؟ تو اس میں وحی کی ابتدا اور وحی سے پہلے صاحب وحی کے احوال اور وحی کے جو کچھ مقدمات ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ حکم وحی میں ہے. اس لیے جو ہے اس حدیث کو جو ہے اس باب سے مناسبت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آیت سے مناسبت یہ ہے کہ وہاں یہ ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے اے نبی تمہاری طرف وہی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کو وہی بھیجی اور ان کے بعد نبیوں کو وہی بھیجی. یعنی اصول دین میں تمام انبیاء جو پہلے ہوئے نبی آخر زمان سب جو ہے اصول دین میں سب ایک ہیں اور سب کی طرف ایک وحی آئی. کیا کہ اللہ ایک ہے. تو چنانچہ اسی آیت کی مناسبت سے یہاں پر نامہ اقدس میں جو حضور نے ہرقل کی طرف بھیجا اس میں تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اس کلمے کی طرف چلے آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس امت کا جس امت میں میں آیا ہوں اس کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور جس امت میں موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، نوح آئے، ان کا بھی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ بتانے کے لیے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ہاں تمہاری کتابوں میں بھی جو ہے میری نبوت کا چرچا ہے اور تمہاری کتابوں میں بھی جو ہے وہ ہے جو میں لے کر کے آیا ہوں. تو تمہاری کتابیں جو ہے میری نبوت کی تصدیق کرتی ہیں اور میری نبوت جو ہے وہ تمہاری کتابوں پر جو ہے حاکم ہے اور تمہاری شریعت پر جو ہے میری شریعت جو ہے وہ حاکم ہے. تو کیا وجہ ہے کہ تم مجھ کو نہیں مانتے؟ چلیے اب یہاں پر یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے جاتا، سفر کی کلفت اٹھاتا. تو یہ معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ جو ہے عام لوگوں کی زیارت کی طرح نہیں ہے. لوگ بادشاہوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اپنے احباب کی زیارت کے جاتے ہیں، دوستوں کی زیارت کے جاتے ہیں. ان کے پاس آنا خدا کی بارگاہ میں آنا ہے. ہاں تو وہ کہتا ہے کہ میں سفر کر کے جاتا. تو ان کی زیارت جو ہے یہ سبحان اللہ یہ بھی جو ہے اسی سے ہے کہ جو اللہ نے وحی فرمائی. تو اس وحی میں یہ بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں جو ہے تشریف لے آئے تو ان پر ایمان تو لانا تمہارے پر فرض ہے ہی. وہ کہیں بھی ہو
ان کی زیارت کے لیے جو ہے کلفت سفر اٹھا کر کے جاؤ. ان کی زیارت جو ہے اشرف مندوبات اور اعظم عبادات پہ ہے. اللہ کی عبادتوں میں جو ہے ایک اعظم عبادت ہے کہ اس کے بغیر جو ہے اللہ کی عبادت جو ہے وہ ادھوری ہے. تو یہ ان کی عبادت کا, ان کی زیارت کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں بھی ہے اور اگلوں کی شریعت میں بھی جو ہے ان کی زیارت کی جو ہے کا استحباب اور اس کا محمود ہونا جو ہے وہ جو ہے مقرر ہے. تو یہاں پر اور ان کی زیارت جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کی زیارت کے لیے ان کی زندگی میں آیا تو ایسا جو ان کی زندگی میں آیا وہ تو اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. جو ان کی قبر شریف کے پاس آیا وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ دنیا میں ان کی زیارت کی جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ لغزلت عن قدمہ, یہاں میں ان کے قدموں کو دھو کر کے پیتا. مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کچھ لوازم ہیں, میں نے جو ہے ان کو ان کی نبوت کو مان لیا اور جو ہے میں ان کا گرویدہ ہو گیا. اب میرے ایمان کا کہ لوازم سے یہ ہے کہ ایمان جو ہے اب جو ہے وہ مجھے کشاں جو ہے اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ ان کی زیارت کو جاؤں اور ان کو اگر ان کے طلبوں کو دھو کر کے پینے کا موقع ملے تو ان کے طلبوں کو دھو کر کے میں پیوں اور ان کی اس طریقے سے تعظیم کروں. مطلب یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا جو ہے اس بات کی دعوت دیتا ہے مسلمان کو کہ ان کی تعظیم کرو, اور ان کی تعظیم ان سے جو چیز نسبت رکھتی ہے اس کی بھی تعظیم جو ہے وہ ایمان سے ہے, وہ بھی جو ہے جامع ایمان ہے اور وہ بھی لوازم ایمان سے ہے. اور یہاں سے یہی پتہ لگا کہ بزرگوں کے آثار اور بزرگوں سے جو چیز منسوب رکھتی ہے وہ جو ہے اس سے تبرک حاصل کرنا جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ اس امت میں ہے بلکہ اگلی امت کے ایمان والوں میں بھی جو ہے یہی سلسلہ جو ہے وہ قائم رہا. اسی لیے جو ہے قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر جو ہے اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے. تو یہودی بولے کہ ہمارے اوپر وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, نہ تو وہ ہم سے زیادہ مالدار ہے اور نہ طاقت و قوت میں جو ہے ہم جیسا ہے. انہوں نے کہا اللہ تبارک والا جس کو چن لے, اور اللہ نے جو ہے اس کو جو ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی ہے. تو اب اس کے بعد کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. یہ سبحان اللہ جس کو بریلویت کہا جاتا ہے, یہ بریلویت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی سند جو ہے جب اللہ نے جب سے اتار دی, جب زمانہ نہیں تھا, کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت, تمہارے پاس جو ہے وہ مقدس تابوت آئے, فیہ سکینۃ من ربکم, جس کے اندر جو ہے تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے, وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون, اور کچھ بقیہ ہے جو معزز موسیٰ نے اور معزز ہارون نے جو ہے چھوڑا تھا. وہ ان کی جوتیاں ہیں, ان کا عصا مبارک ہے, اور اسی میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارک بھی تھی. انبیاء کی تصویریں بھی تھیں, ان میں سرکار کی صورت مبارک بھی تھی. اور کہا کہ وہ اس شان سے آئے گا اور تمہارے درمیان جو ہے رکھا جائے گا میدان جنگ میں کہ تحملہ الملائکہ, ملائکہ اس کو اپنے سر پر اٹھا کر کے لائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلفات انبیاء اور انبیاء کے اور بزرگان دین کے جو ہے ذات سے جو چیز منسوب ہوتی ہے اس کی تعظیم
صرف ہم نہیں کرتے ہیں، ملائکہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ ہے، اب اس کے بعد جو ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب یہ اس نے کہا تو میں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ حالت کفر میں تھے، لہذا سرکار کو منسوب کیا ایک غیر معروف دادا کی طرف۔ ابو کبشہ ان کے اجداد میں سے ہیں جو غیر معروف ہیں، تو کہا کہ ابن ابی کبشہ یعنی سرکار کا معاملہ جو ہے بہت بڑھ گیا، انہو یخافہ ملک بنی الاسفر، اس سے تو یہ روم کا بادشاہ جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ اور کہا کہ پھر میں اس بات کا یقین کیے رہا کہ یہ نبی ہیں اور یہ جو ہے غالب ہوں گے اور یہ ظاہر ہو کر کے رہیں گے، ان کا دین جو ہے غالب ہو کر کے رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل پر جو ہے اسلام داخل کر دیا اور میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ابن ناطور ایک شخص تھا جو ایلیا میں پادری تھا نصرانیوں کا، اور یہ ہرقل کا دوست تھا۔ تو اس نے وہ کہتا ہے کہ جب ہرقل جو ہے ایک مرتبہ ایلیا میں موجود تھا، لوگوں نے دیکھا کہ ہرقل کی طبیعت جو ہے کچھ بوجھل ہے، خبیث النفس کا لفظ آیا ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے بوجھل ہے۔ تو اس کے درباریوں نے کہا آج تو ہم آپ کی ایسی حالت پاتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو کہا کہ میں نے آج جو ہے ستاروں میں جو ہے نظر کی، اور حدیث میں کان حذاء، یہ قیافہ شناس تھا، اور ستاروں میں جو ہے نظر کر کے جو ہے جو حوادث ستاروں سے متعلق ہیں اللہ نے عادت جاری کی ہے ان کو جو ہے وہ جان لیا کرتا تھا۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ علم نجوم جو ہے پھر جملہ جو ہے اس کا اعتبار ہے۔ البتہ علم نجوم سے جو ہے جو غیب کی خبر، جو پیشین گوئی آئندہ کی خبر ہے، اس پر یقین کرنا جو ہے وہ حرام بلکہ کفر ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا نبی جو ہے اس شان کے ساتھ جو ہے تشریف لائے کہ غیب کی یقینی خبر دینا جو ہے وہ اسی کا منصب ٹھہرے، اور غیب کی یقینی خبر جو ہے اب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اب وہی غیب جو ہے معتبر ہوگا جس کی سند محمد الرسول اللہ تک پہنچے یا کسی نبی تک پہنچے، یا کوئی نبی جو ہے اس غیب کو جو ہے مطلب کہ مقرر رکھے، وہی غیب معتبر ہوگا۔ تو چونکہ جو ہے وہی سے جو علم ثابت ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اب غیر نبی جو ہے غیب کی خبر اگر دے تو اس پر یقین کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ کفر ہے، اس لیے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی خبر اور نبی کی خبر جو ہے وہ ایک ہے، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی خبر اور غیر نبی کی خبر جو ہے وہ ایک درجے کی ہو۔ نبی کی خبر جو ہے وہ غیب کی یقینی خبر ہے، اور نبی کے علاوہ جو ہے نجومی کی خبر یا کاہن کی خبر جو ہے اگر وہ تجربے کے اعتبار سے جو ہے تو صرف جو ہے وہ ظن کی حد تک ہے، اس پر جو ہے اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ گمان کرے کہ اللہ نے عادت جاری کی ہے کہ یہ ستارہ طلوع ہوگا تو یہ حادثہ ہوگا، بارش ہوگی یا یہ خیر آئے گی یا یہ حادثہ ہوگا، یہ اس کا صرف یہ توقع رکھے، گمان کرے، تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور یقین کرے تو یہ حرام اور کفر ہے۔ اور اگر یہ یقین کرے کہ یہ ستارہ جو ہے وہ خود مؤثر ہے تو یہ بھی جو ہے اس وجہ سے بھی کفر ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی دوسرا مؤثر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سارے عالم میں جو ہے مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہذا جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں نے اور جو ہے رات جو ہے ایک
دیکھا اور میں نے جو ہے اس سے پہچانا کہ اہل ختنہ جو لوگ ختنہ کرتے ہیں ان کا بادشاہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. تو کہنے لگا, پوچھا کہ تم لوگوں میں جو ہے یہ بتاؤ اس امت میں اور ان لوگوں میں جو ہے کون ہے جو ختنہ کرتا ہے. درباری بولے کہ یہاں پر جو ہے یہودیوں کے سوا جو ہے کوئی ختنہ کرنے والا نہیں ہے, آپ غمگین نہ ہوں, اور مدائن جو عراق میں ہے وہاں پر جو ہے بھیج کر کے یہودیوں کو آپ قتل کروا دیجئے. اب یہاں سے ذرا سا مجھے پڑھ کے سناؤ. فبینما هم علی امرهم اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا. ہاں, یہ لوگ یہی گفتگو کر رہے تھے. تو شام کا جو امیر ہوتا تھا غسان, بادشاہ غسان کی طرف سے جو ہے ایک آدمی آیا ہرقل کے دربار میں, اور اس نے کہا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہو گئے, اور حضور کا معاملہ, حضور کی خبر سنائی. تو اس نے کہا کہ اس شخص کو لے جاؤ اکیلے میں, اور یہ دیکھو کہ یہ ختنہ شدہ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ لوگ لے گئے تو دیکھا کہ وہ ختنہ شدہ ہے. تو اس نے کہا کہ ھذا ملک ھذہ الامت قد ظہر, اس امت کا بادشاہ اور اس بادشاہ کائنات محمد رسول اللہ ظاہر ہو چکا ہے. چلیے. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نذيره في العلم وسار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وانه نبي. پھر کہتے ہیں کہ ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية. اب جو ہرقل کی رائے تھی, تارا دیکھ کر کے اس نے سمجھا تھا, اس کو کی تائید کے لیے روم میں جو اس کا مصاحب تھا, دوست تھا, اس کو اس نے جو ہے خط لکھ کر کے بھیجا اور اس سے پوچھا. تو اس نے جو ہے اس بات میں موافقت کی اور کہا کہ بے شک وہ نبی ہیں اور وہ ظاہر ہو چکے ہیں. چلیے. فاذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيثة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت. فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. اب یہ جو ہے آخری جو حدیث کا ٹکڑا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہرقل جو ہے جانتا تھا حضور کی سچائی کو, حضور کے اوصاف کو, کہ حضور کی اس بات کا حکم دیتے ہیں اور کیسے سچے ہیں اور کیسے امین ہیں, لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا. وہ یہ ہے کہ ہرقل نے جب یہ سب یقین کر لیا کہ حضور نبی ہیں, تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ علماء روم کو اکٹھا کروں میں اور ان سے پوچھوں. چنانچہ اس نے جو ہے اعلان کرایا کہ علماء روم کے جتنے یہاں پر شام میں ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس کے ایوان خاص میں جس کا نام تذکرہ ہے اس میں جو ہے وہ اکٹھے ہوں. سب اکٹھے ہوئے, اور اکٹھے جب ہوئے تو وہ کہنے لگا هل لکم فی الفلاح والرشد, اے لوگوں کیا تمہیں رغبت ہے ہدایت میں اور فلاح میں اور نجات میں, اور یہ کہ تم ایمان لے آؤ اس نبی پر اور تمہارا ملک جو ہے اور تمہاری حکومت جو ہے وہ قائم رہے. جب انہوں نے سن کر کے جو ہے ایسے بھاگے جیسے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں, اور بھاگے تو دروازوں کو دیکھا کہ دروازے سب جو ہے بند ہیں. پھر لوٹے
تو پھر اس نے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ تمہاری شدت اور صلابت کا میں امتحان لوں، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ بہت پکے ہو اور اپنے دین سے پڑنے والے نہیں ہو، تو وہ مان گئے اور راضی ہو گئے، اس کے لیے سجدہ کیا۔ اب اس میں یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو پایا، اس کو پڑھو تو میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ نام مبارک کا نام مبارک ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن اب ہرقل نے جو ہے یہ سب تو کہا کہ میں جاتا ان کے پیروں کو دھو کر کے پیتا اگر میں سمجھتا کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ پھر حضور نے جو نامہ اس کی طرف بھیجا تھا اس کو منگوایا، اور حضور نے یہ نامہ جو ہے وہ دہیا قلبی کے ہاتھوں بھیجا تھا۔ وہاں بصرہ ایک جگہ ہے شام میں، آج بھی موجود ہے، وہاں پر جو ہرقل کی طرف سے جو موجود تھا امیر، اس کے پاس بھیجا، اور بصرہ کے عظیم نے وہ نامہ ہرقل کو جو ہے سونپا۔ تو اس کو بلا کر کے اس نے منگا کر کے جب اس کو پڑھا تو اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسول اللہ ورسولہ الہ ہرقل عظیم الروم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، محمد اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ تعالی، یہ کتاب یہ نامہ جو ہے ہرقل عظیم روم کی طرف ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس سے پتہ یہ لگا کہ ناموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا یہ مسنون ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نامہ جو ہے وہ معنون ہونا چاہیے، اور اس میں بھیجنے والا پہلے اپنا نام لکھے پھر مکتوب الیہ کا نام لکھے، اور اسی طریقے سے عنوان میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ پہلے بھیجنے والے کا نام ہو اور پھر جو ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے خط اس کا نام ہو۔ اب یہ یہاں پر جو ہے اس سے یہی پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس انداز سے خط لکھا، یعنی جس کو ہدایت کی طرف بلانا ہو، دین کی طرف بلانا ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے سختی نہیں بلکہ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ چنانچہ سرکار نے الطاف کریمانہ سے جو ہے اس کو نوازا اور اس کو عظیم روم سے تعبیر کیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو بادشاہ تھا تو ملک الروم کیوں نہیں کہا؟ یہ اس کا جواب علامہ امام عین نے یہ دیا کہ ملک روم یوں نہیں کہا اس لیے کہ وہ تو خود کہتا ہے ملک حاضر الامت قد ظہر، یہ سرکار کا حال جان کر کے اس نے کہا کہ اس امت کا بادشاہ جو ہے ظاہر ہو چکا۔ جب ہرقل نے یہ مان لیا کہ اس امت کا بادشاہ ظاہر ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی ہو اور جو نبی الانبیاء ہو وہی جو ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہو اور بادشاہ جو ہے اسی کی ہو۔ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا ہمارا نہیں۔ تو اب جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا لازمی تقاضا یہ ہوا کہ حضور جو ہے اب بادشاہ بن کر کے آئے، اور ہرقل جو ہے وہ معزول ہے شرعاً، اللہ کے حکم میں جو ہے ہرقل جو ہے معزول ہے، اس کی بادشاہت کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر کہتے الا ملک الروم تو حضور کی طرف سے سند جاتی، اس کو بادشاہت کی سند نہیں دی بلکہ کہا عظیم الروم، اور عظیم الروم کاہے کے لیے کہا؟ اس لیے کہ اس کو ایک دنیاوی عظمت ہے حاصل، لہذا اس ملاطفت کے لیے جو ہے اس کا جو ہے عظیم الروم سے ذکر کر دیا، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ الہ ہرقل کھڑا نام لیتے، لیکن کھڑا نام کیوں نہیں لیا؟ تاکہ اس کو جو ہے اسلام کی طرف رغبت ہو۔ چلیے آگے کیا کہا؟ سلام علی من اتبع الہدا سلام علی من اتبع الہدا۔ اب یہاں پر جو ہے کافر کو سلام ہے، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا بسلام
کافر کو سلام میں جو ہے ابتدا کرنا جو ہے یہ شرعاً جو ہے وہ منع ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اہل بدعت اور اہل کبائر فاسق مومن اس کو بھی سلام میں جو ہے ابتدا کرنا منع ہے. اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کے لیے جو ہے ایک باب باندھا اور ایک حدیث طویل سے جو ہے اس میں سند دے کر کے آئے کہ اس نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو حضور کے صحابی تھے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جب یہ پچھڑ گئے اور بابس قدرت نہیں جا سکے اور حضور کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہوئے تائب ہوئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ان کی آزمائش کے لیے اور جو ہے دوسروں کی تعلیم کے لیے جو ہے ان کا اور ان کے ساتھ دو اور تھے ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ ان تینوں کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا. تو ان کا یہ عالم تھا کہ یہ جاتے تھے بازاروں میں جاتے تھے کوئی ان سے کلام نہیں کرتا تھا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, حضور کا درس سنتے تھے, حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. نہ حضور ان سے بات کرتے تھے نہ کوئی صحابی ان سے بات کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جو ہے کعب بن مالک جو ہے خود کہتے ہیں کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا تو وہ اپنے باغ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیوار کے اوپر جو ہے چھلانگ کر کے دیوار کے اوپر بیٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ اے فلاں تم یہ بتاؤ کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. انہوں نے جواب نہیں دیا. جب 2-3 مرتبہ کہا تو کہا کہ اللہ اور رسول عالم, اللہ اور رسول جانے. اس طور پر ان صحابہ کا حال تھا. سرکار نے ان سے جو ہے بات کرنے سے منع فرما دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ تبوک میں یہ بابت عذر جو ہے حاضر نہیں ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود پھر اہل دعوت ہوئی ان کو. تو یا اس حدیث کو بخاری جو ہے اس پر لائے ہیں کہ کسی سے اگر گناہ علانیہ سرزد ہو تو اس کو ابتدا و سلام کرنا جائز نہیں ہے. یہاں سے مسئلہ نکلا کہ فاسق مومن کو سلام کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. اور جو ہے یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر وہ سلام کرے اس کا جواب دینا فرض نہیں ہے. چلیے اب یہاں پر جو ہے اب یہ سرکار نے سلام کیوں کیا تو کہتے ہیں کہ اصل حکم یہی ہے کہ کافر کو سلام کرنا منع ہے, لیکن ضرورت اگر داعی ہے, کوئی حاجت ہے, تالیف قلب, تو اس کے لیے جو ہے اس کو سلام کہا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے سلام کا ایک صیغہ ہے, وہ یہ ہے السلام علی من اتبع الہدی. جیسے ہم آپ السلام علیکم کہتے ہیں یوں نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا السلام علی من اتبع الہدی. سلام اس پر ہو جو دین ہدایت کا پیرو ہو. چلیے اب آگے کیا ہے. اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتين. ہاں میں تجھ کو جو ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم اسلام لیا تسلم سلامت رہے گا. اس میں جو ہے فصاحت کا اور ایجاز کا بہترین نمونہ ہے اور صنعت تجلیس ہے. ادھر کہا اسلم ادھر کہا تسلم. یہاں جنا سے ناقص ہے, تجلیس ہے. اور پھر یہ ہے کہ یؤتک اللہ اجر کا مرتين. تو واحد ہے اور اگلے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر تو میرے پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھ کو دگنا ثواب دے گا. پہلے رسولوں پر ایمان لانے کا اور رسول آخر الزمان پر ایمان لانے کا دوسرا ثواب تجھ کو ملے گا. چلیے اور اگر تو فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. اور اگر تو نہ مانے پھر جائے تو تیرے اوپر جو ہے ان کسانوں کا فلاحین کا جو تیرے پیروکار ہیں ان کا گناہ تیرے اوپر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی گناہ کا جو ہے وہ داعی ہو یا اس گناہ کا سبب ہو تو اس کے اوپر اس کا بھی گناہ ہے, اور جس کے گناہ کا سبب ہے منع ان سب کا بھی وبال اس کے اوپر ہے.
حدیث میں آیا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرہ واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من ذلك من اجورهم شيئا ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرہ ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. جو اسلام میں کوئی اچھی بات نکالے تو اس کے لیے اس کا ثواب ہے اور ان کا ثواب ہے جو اس پر عمل کرے بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں سے کچھ کمی ہو. اور جو کوئی بری بات نکالے تو اس کے لیے اس کا وبال ہے جس پر جو اس پر عمل کرے اور اس کا اپنا وبال ہے بغیر اس کے کہ ان کے وبالوں میں سے اس پر کچھ کمی ہو. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اس کا ترجمہ میں نے پہلے کہا کہ اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف چلے آؤ جو ہمارے درمیان برابر ہے. وہ اس کا کیا ہے؟ اللہ کلمے کی تفسیر آ رہی ہے اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے, ولا نشرک به ولا نشرک به شیئا, اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں, ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور اللہ کے سوا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو جو ہے رب اور خدا نہ ٹھہرائے. صحیح تولو, اگر تمہارا کہنا نہ مانے اور پھر جائیں, فقولوا اشہدوا, تو اے مسلمانوں تم کہو آپس میں کہ تم گواہ ہو جاؤ بأننا مسلمون, کہ ہم تو مسلمان ہیں. قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الاصوات. ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سب کہہ لیا اور کتاب نامہ مبارک پڑھ لیا تو یہ کفار اہل کتاب جو ہے جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا اور ہرم میں ایمان نہیں لایا, اس کے پاس جو ہے شور بلند ہوا اور آوازیں بلند ہوئی. پھر ہم کو جو ہے نکال دیا گیا تو ہم کہاں سے چلے آئے. ہو گئی. وقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر امر ابن ابي كبشة انه يخافه ملك بن الاصفر وما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام. ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا تو میں نے اپنے صاحبوں سے کہا کہ حضور کا معاملہ بہت بڑھ گیا اور وہ تو ان سے روم کا بادشاہ ڈرتا ہے. پھر میں یہ یقین کیے رہا اس بات کا کہ وہ نبی ہیں اور ظاہر ہو کر کے رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا اور میرے دل میں اسلام داخل ہوا. چلیے ہو گئی. دعا فرما دی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد ولا تنجينا بها من جميع الهبال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.